السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی سیدہ نازیہ۔ دو سے تین وعلیکم منٹ باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ السلام۔ خیر کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ میں کل والی دوائی سنا لوں کہ میں پرسوں والی، کیونکہ میری کل کی کلاس نہیں، میرا کنیکشن نہیں آپ سے ہو رہا تھا، تو وہ میری دوائیں رہ گئی تھی نا، کل کی کلاس میں نہیں لے سکتی تھی نا۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ والی دعا تھی۔ اور دوسری تھی اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق، جی کیونکہ کل والی میرا کنیکشن نہیں ہو رہا تھا نا۔ میں پچھلے لنک سے کوشش کی نا، میرا نہیں آپ سے ہو رہا تھا، کل والی میری کلاس مس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ شاید نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا تو مجھے لگا ریکارڈنگ نہیں۔ کرنی ہے آپ نے؟ تو آج والی دعائیں یا باقی اسٹوڈنٹ کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جی سیدہ نازیہ، آپ نے کل کی کلاس جو دعائیں دی گئی تھی وہ یاد کی ہیں؟ ریکارڈنگ سنی تھی آپ نے؟ جی ہاں کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبصوم غدنا نویت من شہر رمضان، اللہ لقسمت وبک امنت وعلیک توکلت وعلی رزقک وافطرت، دوبارہ، اللہم انی لک صمت وبک امنت آمنت۔ آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ جی ٹھیک ہے۔ زہرا، آپ نے بھی یاد کی ہیں یہ دو دعائیں؟ زہرا آپ کل کی کلاس میں تھی۔ میم زارا جو میری بانجی ہے نا، تو اس کی کل کی کلاس اس لیے مس ہوئی کہ کل ان کے بجلی بند تھی نا، ہمارا موسم خراب تھا تو نیٹ سارا بند تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے جوائن کروائی ہے، جو 7th 8th میں پڑھتی ہے نا، اس کو میں نے جوائن کروائی، میں نے کہا یہ کلاس ضرور جوائن کرو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کل کی کلاس کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں؟ ان کو ریکارڈنگ بتائی تھی میں نے، میں نے کہا ریکارڈنگ دیکھی، ان کو لنک گیا تھا نا، تو دعا بتائی تھی ان کو کہ آپ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، یاد ہے تو زہرا مجھے دعائیں سنا رہے دونوں؟ انمیوٹ ہو جائیے زہرا۔ نہیں ابھی نہیں کی۔ اچھا چلیں آپ یاد کر لیں، آپ سے کل جو ہے وہ شروع کی چاروں دعائیں، کل تو نہیں، کل تو ہماری کلاس نہیں ہوگی، نہیں ہماری تو ڈیلی کلاس ہوگی، ٹھیک یہ ہے؟ والی تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کل جو ہے وہ زہرا شروع کی دو دعائیں سنوں گی، دیکھیں نیا چاند دیکھنے کی تھی، اور جب بھی کسی چاند پر نظر پڑے تو اس کی، تو آپ اس کو یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کی جو ہماری دعائیں ہیں وہ شب قدر کی دعا، آخر کی جو عشر آخرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہی کر لیجیے سیدھا نازیہ. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. بالکل ٹھیک ہے. جی زہرا فاطمہ. انمٹ جائیے زہرا فاطمہ. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. صاف ہونی. ٹھیک ہے. دوسری ہے ہمارے پاس نیا پھل دیکھتے ہی دعا. دیکھیے باقی مہینوں کے اور دنوں کے اعتبار سے جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں ضرور جو ہے وہ روز ہی کوئی ہم ایسا پھل دیکھتے ہیں جو کہ نیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیا پھل دیکھنے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ نیا پھل دیکھتے ہی دعا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پھل میں مزید برکت عطا فرمائے اور پورا سال آپ کے گھر میں اس پھل وہ پھل زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے. جب آپ دعا پڑھ کے کسی پھل کو جو ہے وہ کھانا شروع کرتے ہیں، سنت کے مطابق چھوٹے بچے کو سب سے پہلے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. چھوٹے بچے سے جو ہے وہ کھلانا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا ہے نیا پھل دیکھتے ہی پڑھنے کی. اللہم بارک لنا. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. ترجمہ دیکھ لیجیے اس کو بھی پھر ایک مرتبہ دوبارہ ریڈ کر دیتی ہوں. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھل میں برکت عطا فرما دے. برکت کی دعا کی گئی. اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے لیے ہمارے سا یعنی کہ جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے اس میں برکت عطا فرما کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پھل جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ ہمیں یہ نصیب ہو اور ہمارے لیے ہمارے مت میں برکت نصیب فرما. ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہے جو کہ نئے پھل کو دیکھتے ہی پڑھی جاتی ہے. صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب بھی آپ کسی بھی پھل کو دیکھیں کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. جی نازیہ ریڈ کر لیجیے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. جی زہرا فاطمہ. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. مدینہ. تو ان دو دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام کر لیجیے اور ان کو کوشش کریں کہ کل تک کے جو ہے وہ اس کو یاد کر لیں. تھوڑی سی یہ دعا مشکل ہے. نیا پھل دیکھتے ہی جو ہے دعا کو جو پڑھی جائے گی. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. ٹھیک ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سحری اور افطاری سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم. سحری میں
شہری میں جو ہے وہ سحری کرنی چاہیے یا کس طرح سے جو ہے وہ ہماری ترتیب ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج بات کی جائے گی۔ سحر اور افطار کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا تسحروا سحری کیا کرو، فإن السحور برکۃ، سحری کیا ہے؟ برکت ہے، کہ سحری کرنا برکت۔ برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحر میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق عن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ صحیح ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے، مطلب یہ کہ اہل کتاب کے یہاں روزوں کے لیے سحری نہیں ہے اور ہمارے یہاں سحری کھانے کا حکم ہے، اس لیے اس فرق اور امتیاز کو عملاً بھی قائم رکھنا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہم کو یہ سہولت بخشی ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری کی سہولت بخشی، سحری کا ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کیا، تو اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو تھوڑی سی سحری، بھلا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی آپ کیوں نہ کھا لیں، اس فرق کو زائل کرنے کے لیے جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں ہے ضرور سحری کی جائے۔ اسی طرح ایک تو یہ چیز ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سحری نہیں کرتے، رات میں لیٹ نائٹ جاگتے ہیں اور 12 بجے کھا پی کے سو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہماری نیت ہو گئی سحری نہیں کریں گے، اب ہم نے روزے کی نیت کر لی، ہمیں نہ جگائیے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے اپنی اس عادت کو ترک کرنا ہے اور صرف یہ سوچ کر کے سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے، تو اس کو سوچ کر بھلا آپ تھوڑا سا ہی کیوں نہ کھائیں، جتنا آپ کھا سکتے ہو، جتنی آپ کی گنجائش ہو، سحری کی عادت بنائیے، معمول بنائیے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد بالکل بھی دیر نہ کی جائے، فوراً سے کچھ کھا پی لیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے سیدہ نازیہ؟ کہ جب افطار میں جلدی یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کے روزے کی خوشی ہے، پھر رب سے ملاقات کی خوشی ہے، پھر جب اس میں افطار میں دیر نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سحری کا ہے کہ وہ جلدی بند کریں، دیر سے بند کریں اور افطار جلدی کریں، اس میں اللہ کی یہی رضا ہے کہ ایک تو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے اور پھر رب سے ملاقات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حدیث کی اس مضمون کی حدیث میں مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دیکھیے آپ نے بھی بتایا کہ ما عجل الفطر کے آگے ایک لفظ اور بھی ایڈ ہے، وَأَخَّرُ السُّحُورِ بھی ہے، یعنی کہ اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر نہ کریں بلکہ جلدی کریں، اور سحری میں جو ہے وہ جلدی نہ کریں بلکہ تاخیر کریں۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔
جی تو سحری جو ہے وہ اس میں تاخیر جلدی کی جائے اور افطار اور سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جو ہے وہ جلدی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کا حکم اور ان کی مرضی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو یہ حدیث ہے اس میں آگے واخر السحور کا لفظ ایڈ کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک طرح کی جو ہے وہ جو یہود و نصارہ کی بدعت ہے اس کو بھی جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہے، تو ہم اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اور افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے، اور اسی طرح سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق سے پہلے سحری جو ہے وہ کھا لی جائے، اور جب صبح صادق کا وقت آ جائے تو پھر اس وقت کھانا پینا بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہی ایسے مرد ہوتے ہیں کہ یہاں سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، سحری کی فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ابھی تک تو جو ہے وہ مولوی صاحب نے اذان کے آخری کلمات نہیں کہیں، اذان کے آخری کلمات سے پہلے اینڈ کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان احتیاطاً 4 سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا روک دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارا کچھ گھڑیوں کا بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹائم کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، انتظار کر لیں امام کے اذان کا، اذان کے وقت تک نہ کھائیں، اس سے 5 منٹ پہلے آپ جو ہے وہ احتیاطاً اپنی سحری کو روک دیں، اور افطار جیسے ہی جو ہے وہ اذان ہو تو آپ کھا لیں۔ تو اس سے یہ کہ اس چیز کا ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے، اور ایسے لوگ جو اذان ہونے کے بعد بھی سحری کر رہے ہوتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں اذان کے آخری الفاظ کو سننے تک کے لیے، تو ان کو منع کرنا چاہیے کہ سحری کا وقت اذان شروع ہونے سے کوشش کی جائے کہ 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا احتیاطاً روک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے، خوش رہیں گے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی کر رہے تھے، ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية۔ سحری کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان کتنا وقت رہا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر، 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر، جس کے لیے میں نے آپ سے کیا کہا کہ احتیاطاً ہم کتنے منٹ پہلے روز اپنی سحری کو کھانے پینے کو بند کر دیں؟ 5 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے۔ نماز اور فجر کی اذان کے درمیان جو سحری کا وقفہ انہوں نے بتایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ 50 آیتوں کی تلاوت کی، مطلب ایک اگر انسان آیت ریڈ کر رہا ہے تو 50 آیتیں جتنی دیر میں ریڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بقدر جو ہے اس ان دونوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے اپنی سحری کو کھانے پینے کو روک دیں۔ تو اگر دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے، اگر نازیہ آپ اپنے اعتبار سے لیں گی یا محمد فاروق اپنے اعتبار سے لیں گے یا زہرا فاطمہ اپنے اعتبار سے لیں گی ان آیتوں کو، تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ناظرہ ہوتے ہیں تو ان کو آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے 50 آیتیں پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 50 آیتوں کی تلاوت ہے یہ صحت مخارج اور قواعد قراءت کے لحاظ کے ساتھ 50 آیتوں کی تلاوت میں 5 منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
علماء نے اسی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے مخارج وغیرہ اور قواعد وغیرہ بالکل ٹھیک ہو، قرات اچھی کرتا ہو، تو جو 50 آیتوں کا تلاوت کا یہاں پر بقدر جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے، اس میں 5 منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور اذان فجر کے درمیان میں صرف 4 یا 5 منٹ کا فصل تھا۔ ٹھیک ہے، وہی والی بات ہے کہ 10 منٹ پہلے بند کر لیں، تو جو لوگ سلو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو سپیڈ سے نہیں پڑھتے تو وہ سلو پڑھتے ہیں، وہ 10 منٹ میں تو 50 پڑھ ہی لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سلو آیت قرآن پڑھتی ہیں تو آپ اگر 10 منٹ سے 50 آیتوں کو پڑھتی ہیں تو آپ 10 منٹ پہلے بند کریں گی، یہ نہیں ہے۔ میں آپ یہ ٹائم کے وہ میں انڈرسٹینڈ کر گئی ہوں۔ ہاں ٹائم میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ آیت کو سلو ریڈ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ جلدی بند کر لے، نہیں۔ دیکھیں مقدار 50 آیتوں کا جو تلاوت ہوتی ہے وہ 5 منٹ 4 منٹ کی ہوتی ہے، تو یعنی کہ آپ 4-5 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ کھانا پینا بند کریں، دیکھیں اگر آپ ٹائم سے اٹھ گئے تھے، آپ نے سحری جلدی کر لی تو آپ 10 منٹ پہلے بند کر لیتے ہیں، روزہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں کسی اس میں، تو پھر اس میں کیا آپ کے پاس ٹائم ہی کم ہے، تو پھر اس میں آپ 5 منٹ پہلے کھانا پینا روک دیں، اس سے پہلے تک کہ آپ ضرور مجبوری ہے تو آپ کھا لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 10 منٹ پہلے ہی لیٹ بھی اٹھے ہیں، 10 منٹ پہلے بند کر دیا کہ میں جو ہے وہ نہیں کھا سکتا، ٹائم ہو گیا ہے، نہیں۔ اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں، جو مجبوری ہو گئی ہے، تو پھر آپ 5 منٹ پہلے روزے کو بند کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ صوم و وصال کی ممانعات۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و وصال سے لوگوں کو منع فرمایا۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی اس بارے میں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مجھے عالم غیب سے غذا ملتی ہے، اس لیے اس معاملے میں مجھ کو اپنے آپ کو مجھ پر قیاس مت کرو۔ صوم وصال کیا ہے؟ یہ ہے کہ بغیر افطار اور سحری کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور دونوں کی طرح راتیں بھی بلا کھائے پیے گزرے، کیونکہ اس طرح کے روزے سخت مشقت اور ذوق کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوسرے فرائض اور دوسری ذمہ داریاں پھر ادا نہ کر سکے گا۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خاص تھی، اور انہوں نے دوسروں کو اس سے منع کیا۔ منع فرمایا۔ جی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا سنت تھا، تو آپ بھی اس طرح سے کرنے لگے کہ ہم بھی صوم وصال کریں گے، ہم بھی جو ہے وہ آج کی افطاری کے بعد جو ہے کل کچھ بھی نہیں کھائیں گے، نہ سحری کریں گے نہ افطاری کریں گے، اگلے دن بھی نہیں تو ہم کمزور پڑ جائیں گے نا، کمزور پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عبادات نہیں کر سکیں گے، عبادات نہیں کر سکیں گے، فرائض پورے نہیں کر سکیں گے، تو سنت کو پورا کرنے کے لیے فرائض کو کیوں چھوڑا گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرتے ہوئے اگر آپ فرض چھوڑ دیں تو پھر وہ تو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے فرض جو ہے وہ پہلے ہی، اس کے بعد سنت ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترحم اور شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سوال یہ اور ہوتا ہے افطار کے لیے، جی بولیے۔ ہم رکھتے ہیں یہ جیسے ہم شعبان کے نفلی روزے رکھتے ہیں، تو اس میں ہم سائڈ میں پانی پی لیتے ہیں، یا کوئی چائے نہیں پیتے، جیسے برابر پانی پی لیتے ہیں، یا کوئی فروٹ لے لیا، یا کوئی کھجور کھا لی۔ بس دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری پیٹ سے سحری کریں، ایک پراٹھا کھائیں، ایک سالن کھائیں، یہ کھائیں، سحری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے اور کھجور سے بہترین کھجور کے بارے میں تو سحری کا ذکر تھوڑا حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ کھجور ایک ایسی غذا ہے جو توانائی کو اور وٹامن وغیرہ کو پورا کرتی ہے،
تو اس کو کھجور کا جو ہے وہ استعمال سحری میں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ بھوک محسوس نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی کچھ کھانے کو، آپ جو ہے وہ آپ نے ایک دو کھجوریں کھا لی، آپ نے ایک گلاس لسی پی لی، مطلب تھوڑا بہت جو آپ کا دل چاہا، اپنے جو ہے وہ من کے اعتبار سے آپ نے جتنا کھا لیا وہ سحری میں کنسیڈر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھا پی کے سوئے 12 بجے اور آپ نے کہا کہ اب مجھے نہیں اٹھانا، میں سحری میں نہیں اٹھوں گی کیونکہ میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، اب میں اپنی نیند نہیں توڑوں گی، میں صبح ہی اٹھوں گی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میم ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ سحری کا صحیح اہتمام ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اس اور فائدے اہتمام کا میں بھی بھی ہوتا ہم ہے۔ اس اہتمام میں بھی اگر ہم یہ سوچ کر اہتمام کریں، اہتمام تو ہمارے ہاں پہلے سے ہی ہوتا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے، لیکن اگر آپ اس سال اس اہتمام کو ایسے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم اس کو کریں گے، تو آپ کے لیے یہی اہتمام جو آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کی روٹین ہے، وہ آپ کے لیے ایک اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افطار کے حوالے سے جو ہے وہ کیا چیز بہتر ہوتی ہے اور کیا چیز کا استعمال کرنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عن سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم صائما، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، تو اسے چاہیے کہ وہ تمر، کھجور، تمر کہتے ہیں کھجور کو، کھجور سے افطار کرے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ، اگر کھجور نہ پائے، فَعَلَى الْمَاءِ، تو پھر پانی سے افطار کرے۔ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، کیونکہ پانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو طہور بنایا ہے، پاک بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق پہلے جو ہے وہ کھجور کا اہتمام ہو۔ اہل عرب جو ہے وہ خاص طور سے اہل مدینہ کے لیے کھجور بہترین غذا ہے، کھجور سے ہی افطار کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی۔ اور جو ہے جس کو اب اذان ہو گئی، افطار نہیں، افطار کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، کھجور میسر نہیں، اب آپ بیٹھے نہ رہیں کہ کھجور آئے گی تو روزہ کھولوں گا، لینے گئے ہوئے ہیں کیا پتہ آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کھجور میسر نہیں ہے تو اس کی جو نعم بدل ہے، جو اس کا دوسرا آپشن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ سب کے گھر میں ہوتا ہے، کہ پانی سے افطار کر لیں۔ اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی گئی ہے پانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے، اس سے افطار کرنے والے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیت خالی ہوتی ہے۔ جب آپ پورے دن کے بعد ایک بہترین چیز سے افطار کریں گے، دیکھیں آپ نے پورے دن کا جو روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے کے لیے رکھا، تو اگر آپ روزہ کھلتے ہی ظاہر سی بات ہے دسترخوان پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ اشیاء موجود ہوتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بات کو روکیں، اپنے نفس کو روکیں کہ آپ جو ہے پکوڑے سے یا سموسے سے یا چاٹ سے یا فروٹ چاٹ سے آپ روزہ کھولیں۔ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ایک کھجور یا تھوڑا سا پانی پی لیں سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ کو جو کھانا ہے آپ کھائیں۔ جب اس عمل کو آپ سنت کے اعتبار سے کریں گے، اگر تو آپ کو کھجور پسند ہے، اگر تو آپ کو کھجور کھانا پسند ہے، لیکن جب آپ سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے میں اس پہ جو ہے وہ افطار کر رہی ہوں، تو یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حصوات من ماء۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تھی تو خشک کھجوروں سے افطار فرما لیتے تھے، اگر خشک کھجوریں بھی موجود نہ ہوتی تھی تو چند گھونٹ پانی کے پی لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ابتدا اسی سے چیز سے کرنی ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح جو کہ ہماری افطار کی دعا ہے جو تواصل آپ لوگوں نے جو ہے وہ یاد کر بھی لی ہے، محمد فاروق سے تو میں نے آج نہیں سنی، کہ پھر میں لیٹ جائیں پہ کوشش کرتی ہوں کہ میں آخر میں سن لیتی ہوں۔
باقی ان کا نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو نماز کا ٹائم ہوا ہوا ہوتا ہے، تو میں اس بات کو کنسیڈر کر سکتی ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آخر میں ٹائم دے دیتی ہوں. باقی زہرا میں آپ سے کل عشاء کے تو اسی کے لیے جو ہے وہ حدیث پاک میں اس دعا کا مفہوم ہے، اس کا ذکر ہے. عن معاذ بن زہرہ انه بلغه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افطر قال اللهم انی لك صمت وعلى رزقك افطرت. معاذ بن زہرہ تابعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی رزق پہ افطار کیا ہے. تو ہمیں بھی اس دعا کو یہی سوچتے ہوئے یاد کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی اس کو اسی لیے یاد کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی سنت کو ادا کر سکیں. جزاک اللہ جی. اسی طرح ایک اور حدیث کے بارے کی روایت کے مطابق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کا بھی اہتمام کیا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں جو سوکھ گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور خدا نے جو چاہا اجر و ثواب قائم ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو اگر ہم ایک دعا بھی یاد کر لیتے ہیں ان دونوں میں سے، چونکہ دونوں ہی دعا مسنون ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہوگا. تو اسی لیے جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے آپ کو یاد کر لیجئے، آسانی ہو جائے گی. تو میم یہ بھی ہے کہ جو آپ نے بھی پڑھی ہے اللہم لقسم تو وا علی رزقی کا افطار تو، جی یہ دوسری آپ نے جو پہلے سنی ہے اللہم انی لقسم تو و بک آمن تو و علیک توکل تو و علی رزقی کا افطار تو، یہ بھی مسنون دعا ہے جو کہ نقل کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی افطار کے لیے ہے جو کہ یہاں پر مینشن ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. تو اس میں جو ہے بیسیکلی اس میں یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہے جو ہم پر کچھ دیر ہم نے اٹھائی تھی وہ تو افطار کرتے ہی ختم ہو گئی. اپنا پیاس باقی ہے اور نہ رگوں میں خشکی ہے، اور انشاءاللہ آخرت کا نہ ختم ہونے والا ثواب جو کہ قائم اور دائم ہو گیا ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور دوسروں کو تعلیم اور تلقین دے رہے ہیں کہ روزے داروں کا احساس اور اذعان یہ ہے نا، یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ آپ نے جب روزہ رکھا ہے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو روزے دار ہے اس کو جو ہے وہ پیاس، بھوک، اس کی جو ہے وہ رگوں کی خشکی وغیرہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے، اجر و ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اچھا سوال آتا ہے کہ روزہ جو افطار کروایا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ حدیث پاک میں ذکر عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو، کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا یا اسلحہ وغیرہ، تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہ کریمانہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ کسی نیک عمل کی جب ترغیب جو دینے والا ہوتا ہے اور اس میں مدد دینے والا جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس مدد دینے والے کو بھی اس عمل کی کرنے کا ہی ثواب پورا ملتا ہے. انشاءاللہ جب آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے تو چونکہ آپ نے جو ہے وہ ترغیب کے لیے جو چنا وہ مجھے چنا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی کہ میں آپ کو جو ہے وہ سنتوں کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کر سکوں، کچھ اس کے حوالے سے بتا سکوں، تو آپ کے عمل کرنے کا جو ثواب ہوگا
وہ میرے جو ترغیب دینے پر ہی آپ نے اگر اس بات کو پورا کیا، اس بات پر عمل کیا، تو اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہوگا اور میرے لیے بھی ہوگا، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اسی کے اعتبار سے کہ روزہ رکھنے والے کو جس طرح ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو شخص روزہ کروا رہا ہوتا ہے، کھلوا رہا ہوتا ہے، روزے داروں کا روزہ کھلوا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب، جیسے روزے رکھنے والے کو روزے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح روزہ کھلوانے والے کو روزہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا، روزہ افطار کروانے کے بھی کچھ جو ہے وہ ترتیب ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس میں ہمیں کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹی سی سنت کو لے کر کچھ لوگ اس میں اتنا غلو کر لیتے ہیں کہ اس کو سنت سے ایک منکر چیز بنا دیتے ہیں، مشبہ چیز بنا دیتے ہیں۔ جب ہمیں روزہ کھولنے کے لیے جو ہے وہ سنت اور مسنون طریقہ بتایا گیا وہ کھجور ہے، یا کھجور کے نام بدل جو دوسرا ہے وہ پانی ہے، تو جب ہم روزہ کھلوانے کا اہتمام کریں تو اس میں بھی ہمیں اسی چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ پورا دن ہم نے کھانے پکا رہے ہیں یا مختلف قسم کے انتظامات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج روزہ کھلوایا جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میم جیسے مدینہ پاک میں جی بولے۔ مدینہ افطار رمضان شریف ہو تو وہاں پہ وہ کھجور اور پانی دیتے ہیں نا، جی زمزم اور کھجور۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ پھر ہم نے کیا کر لیا ہے، ہم نے کر لیا ہے کہ ہم جب کسی کو روزہ کھلواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک افطار پارٹی کا نام دیا، جو کہ سنت کے اندر کہیں پر بھی اس کا وجود ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ روزہ کھلوانے کا حکم دیا گیا تو وہ تو کھجور اور پانی ہے، یا جو بھی چیز آپ کے گھر میں اس وقت آسانی سے میسر ہو، جس میں آپ اپنے فرائض کو، اپنے روزمرہ کی روٹین کے مستحبات کو، سنتوں کو آپ اپنے اہتمام کے ساتھ اپنے روزمرہ کی روٹین کو پورا کرنے کے بعد جو کر سکیں۔ اس میں یہ تھوڑی نا ہے کہ آپ نے نہ ظہر کی نماز پڑھی، نہ عصر کی پڑھی، اور نہ اب آپ مغرب کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنے برتن ہو گئے ہیں اور آپ صرف اس خوشی میں ہیں کہ آج میں نے روزہ کھلوا دیا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو اس چیز کا ہم اہتمام ان دنوں میں کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ تو آپ کو خود اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی روٹین کو مینیج کرنا ہے نا۔ تو بے شک روزہ کھلوانے کا ثواب ہے، روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء۔ قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذاقة لبن أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة إلى آخره۔ ترجمے پر غور کریے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو جو روزہ دار ہے اس کے برابر ثواب دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے حدیث میں بتایا کہ نیک کام کرنے والا اور نیک کام کی ترغیب دینے والا دونوں ثواب میں، اجر میں برابر کے شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب آپ نے اس میں اس میں نہیں آنا کہ بھائی اب میرا روزہ ہے، بھوکی میں رہوں، پیاسی میں رہوں، یہ مجھے کھلا دے گا تو ثواب اس کو چلا جائے گا۔ آپ کا ثواب اس کو نہیں جائے گا۔ آپ نے جو روزہ رکھا وہ آپ کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، آپ کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، اور اسے بھی اس روزہ افطار کروانے پر پورا اجر دیا جائے گا۔
آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کہ حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہ لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ افطار کرانے کا بے شک بلا شبہ اجر ہے، ثواب ہے، آپ جو ہے اس میں اہتمام کر لیجیے، لیکن غلو نہ کریں، کسی بھی سنت میں غلو نہ کریں اس حد تک کہ آپ اس میں کھانے پکانے میں ایسا مصروف ہو گئے کہ آپ نے اپنے فرائض پورے چھوڑ دیے۔ آپ کچھ ایسا اہتمام کر لیں کہ آپ جس کو جلدی سے ریڈی کر دیں، آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھیں، اپنے معمولات کے مطابق اپنی تلاوت کریں، آپ عصر کی نماز پڑھیں، اپنی تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ عصر اور مغرب کے درمیان جو آپ سے ہو سکتا ہے جس میں آپ کا جسم بھی نہ تھکے، ظاہر سی بات ہے روزہ ہوتا ہے، یہ سوچ کے کہ میں تھک جاؤں گی، یہ نہیں، یہ سوچ کے کہ اگر تھکن ہو جائے گی تو رات کی جو عبادات ہیں، تراویح ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس کے درمیان میں اگر آپ کو کوئی معمول ہے تو آپ وہ چھوڑ دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سوچتے ہوئے جو آپ درمیان میں آسانی کے ساتھ کر سکیں اس سے افطار کروا دیا جائے۔ دین میں تو بہت آسانی ہے۔ بالکل، دین میں تو بہت آسانی ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو ان مشکلوں میں ڈالا ہے۔ بے شک ہم دیکھیں روزہ افطار کروانے والے کے فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو جو ہے افطار کرواتا ہے تو افطار کرانے والے کو بھی اس روزے دار کے روزے رکھنے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اتنی ساری جو ہیں وہ ہیں انعامات ہیں، فضیلت ہیں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا جو فرض ہے وہ اس میں فرائض نہ چھوٹیں، جی فرائض نہ چھوٹیں۔ بالکل اور میم خواتین کو تو زیادہ ثواب ملتا ہوگا۔ بالکل، ظاہر سی بات ہے ان کا ڈبل ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو خواتین نہ چاہتے ہوئے بھی روزانہ ہی گھر والوں کو افطار کروا رہی ہوتی ہیں، جی۔ طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے، جیسی بھی طبیعت ہے، ایک یہ والا اجر تو جو نساء ہیں، خواتین ہیں، وہ روز ہی لے رہی ہوتی ہیں۔ تو بلکہ آپ جب اس چیز کو سوچتے ہوئے جو ہے وہ افطار کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ مجھے اس پر بھی اجر ملے گا، تو آپ جو ہے وہ اس تھوڑے سے کام کو کرنے سے بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی 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 سے اور کرتے ہیں اس نا۔ کو کریں گے، اور پھر آپ کے اوپر یہ کام جو ہے وہ بوجھ نہیں بنے گا، نہ آپ تھکیں گے، نہ آپ کو روزے سے پہلے غصہ آئے گا، نہ یہ کہا جا رہا ہوگا پیچھے ہٹ جاؤ مما کام کر رہی ہیں، ان کو غصہ چڑھ رہا ہے وہ روزے میں۔ تو جب ہم اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ہم اگر افطار کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا اس بات پر، تو یہ چیز جو ہے وہ ہم جب یہ والا کام جو ہے کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کرنا تو ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نازیہ پکایا تو ہے، ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ پتہ کرے۔ ہاں تو خوشی کے ساتھ کیوں نہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ ثواب ملے گا، یہی بات ہے نا۔ دیکھیں پکایا تو آپ نے ویسے بھی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، تو پھر کیوں نہ آپ اس میں ایک نیت کر لیں کہ میں جو ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ افطار روزے داروں کو افطار کرانا ثواب ہے، تو میرے گھر میں اتنے سارے روزے دار ہیں، میرے شوہر ہو گئے، میرے بچے ہو گئے، امی ہو گئے، ابو ہو گئے، سسر ہو گئی، ساس ہو گئی، تو ان سب کا روزہ ہے، تو ان سب کو میرا پکایا ہوا کھانا آگے رکھا جائے گا، تو یہ اس سے افطار کریں گے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش خوشی ہوں گے والی نا۔ ہے، بالکل یہ چیز ہے۔ اچھا، افطار کے حوالے سے ایک کون سے اور ہوتا ہے لوگوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا لقمہ جس کی لائی ہوئی چیز میں سے کھائے گا وہی جو ہے وہ اسی کو افطار کا اجر ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں کھانا پکا، اس کے بعد اگزامپل دے رہی ہوں میں، بھائی کچھ لے آیا، اب آپ کے مائنڈ میں یہی ہے کہ بھائی کے لایا ہوئے کھانے میں سے ہی سب سے پہلے اپنے منہ میں ڈالوں گی کیونکہ میں روزے دار ہوں، اس کے کھانے کو سب سے پہلے منہ میں ڈالوں گی تو روزہ افطار کروں گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اذان کے بعد سے لے کر افطار پورا کرنے تک جتنوں کے افطار میں سے کھانوں میں سے آپ کھائیں گے ان سب کو برابر کا اجر ملے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس کا لقمہ پہلے منہ میں رکھا بس اسی کو اجر ملے گا، باقی وہ سوچیں اللہ اس نے تو روزہ کھول لیا اس سے، اب میں کیا کروں. ایون کہ اگر کھجور کا ڈبہ کہیں سے آیا ہے تو اگر آپ نے اس میں سے بھی کھایا ہے تو روزے، اب ظاہر سی بات ہے پوری افطاری کے دوران جو آپ کا 10 منٹ کا 15 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں اٹھتے تک آپ جو جو چیز کھاتے ہیں وہ سب افطار کرانے میں کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. تو دعوت افطار بلا شبہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، جس کے میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ فرائض سے دور ہو جاتے ہیں اور دیر دیر تک لوگ دسترخوانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، محفل جمی رہتی ہے، مرد حضرات بھی بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کی نماز میں وہ فرض میں پہنچ ہی نہیں پاتے، فرض مسجد میں مغرب کی نماز میں جو ہے وہ مسجد سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ چیز ان ساری قباحتوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو دعوت افطار ہے اس کو ممنوع کیا گیا ہے کہ مرد حضرات دیر دیر تک کے بیٹھے رہتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے آئٹم ہوتے ہیں کہ ابھی کھایا ہی نہیں ہوتا کہ مسجد کی مغرب کی نماز کا وقت مطلب ختم ہونے سے مراد یہ کہ جماعت ہو جاتی ہے. جماعت ہو جاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو افطار مسجد میں ہی کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کوتاہی ہوتی ہے جو افطار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. خیال کیسے نہیں رکھتے؟ کھجورے وغیرہ کھا کر گٹلیاں وہیں پھینک دیتے ہیں. آنے والا نماز پڑھنے آیا گٹلی پاؤں کے نیچے آئے کیسی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تو چلے نرم مزاج ہے لیکن اس کو تکلیف ہم نے دے دی نہ چاہتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. تو مسجدوں میں بھی جب افطار وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ افطاری تقسیم ہوتی ہے، پھر سب گوشوں میں بیٹھتے ہیں، افطار کرنا شروع کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتا ہے تو وہ تو نماز کا ٹائم جو ہے یا تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسی صفائی میں لگے رہتے ہیں. تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کھجور اور پانی کو افطاری میں مطلب جی کہ بیسٹ. آپ جو ہے وہ نرم سا ہلکا سا کھانا پینا افطار میں کرے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اتنا بھی نہیں کہ آپ نے جو ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ چھوڑ کے اٹھ گئے. آپ یہ سوچیں کہ نماز پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر کچھ جو کھانے کا ہے تھوڑا سا ابھی کھا لیا تھوڑا سا اس وقت اور کھا لوں گی. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوئی کہ جب ہم بے بہا شربت پی لیتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں یا پکوڑے کھا لیتے ہیں یا سموسے کھا لیتے ہیں مغرب کی نماز سے ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی جو ہم نے جس سلوک فجر اور اثر پڑی ہوتی ہے. پھر آگے عشاء کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، عشاء تراویح کے کے لیے لیے بھی. مشکل ہو جاتی ہے، تراویح کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ان فرائض کو سوچتے ہوئے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے جو کہ فرض ہے، مغرب کی نماز ہے جو کہ فرض ہے، تو ہم میانہ روی اختیار کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. میم کل آپ تراویح کی بات پرسوں کر رہی تھی تو ویسے ہم لوگ تو 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اس میں جو چھوٹی صورتیں ملا لیتے ہیں. ہم خواتین تو گھروں میں اکیلے اکیلے ہی پڑھتی ہیں نا، تو اس میں ہم صورتیں ملا لیتے ہیں، اس طرح بھی ٹھیک ہے نا؟ صورتیں ملا لیتے ہیں کا مطلب کہ سورۃ فاتحہ کے بعد میں جیسے نماز ہو گئی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فیل پڑھ لی، سورۃ نصر پڑھ لی ساتھ میں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بھی تراویح کے بیان پر بھی آئیں گے. کیونکہ ذرا مرد ذرا تو وہ تو مسجدوں میں تو بہت تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک ختم قرآن ہوتا ہے. بالکل ہم بالکل. گھروں میں اس طرح پکڑ لیتی ہیں ساتھ میں نا. 20 رکعت ہی نا. بالکل 20 رکعت. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کچھ جو شافعی مسلک کے ہوتے ہیں وہ 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ تراویح آپ اگر جو ہے وہ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، تراویح ہمارے اوپر جو ہے وہ سنت ہے. اب آپ جو ہے وہ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل جس طرح سے ہم پڑھتی ہیں 2 جی جی رکعت کر کے آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہر 4 رکعت کے بعد جو دعائے تراویح ہے اس کو پڑھا جائے. انشاءاللہ جس کو تراویح کے بیان میں ایکسپلین کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا. اور دوسرا میں ایک چیز اور بھی پوچھنی تھی کہ مدینہ شریف کے سال میں رمضان میں تھی، وہاں پہ جب وطر پڑھائے تھے وہاں پہ ایک وطر پڑھایا انہوں نے تراویح کے بعد. تراویح کے بعد ایک وتر پڑھایا.
हाँ एक, क्योंकि हम लोग तो 3 वितर पढ़ते हैं, वहां मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने आप 11 के बाद की तो कहते हैं वहां पे वितर एक पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने दुआएं शुरू कर दी रब्बाने के साथ, जो रब्बाने की दुआएं आती हैं तरावी के बाद सारी। तो हमें समझ नहीं आई, फिर मेरे क्वेश्चन रहा है कि एक वितर क्यों पढ़ा। अच्छा मैं ऐसे तो एक नहीं वितर हुआ। भी होता है। होता है लेकिन ये क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते ना, हम तो 3 ही पढ़ते हैं ना, होता है ये मुझे पता है होता है। असल में देखिए मनाजिया, मैंने जैसे फिक्र इसकी बात शाफी की थी में ना जो कि है वो शाफी ज्यादा मसलक जो होते हैं, कुछ मसालिक का होता है ना, इख्तिलाफ होता है। कुछ शाफी मसलक होते हैं, कुछ जो है वो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। तो जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं वो 3 रकात पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें गलत हम किसी को भी नहीं कह सकते। जो चारों मुझे समझ अइम्मा नहीं की आई इब्तिदा करते हैं तो वो अब आप देखें, कुछ कोई 20 रकात तरावी पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है। क्यों 8 क्यों पढ़ते हैं? तो इसी तरह कोई 3 रकात जिधर पढ़ता है, कोई 1 पढ़ता है। इसमें देखिए उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो है वो जो किसी भी इमाम की इक्तिदा कर रहा है तो वो गलत है। ठीक नहीं है। नहीं, ये हाँ ये तो सही है ना। हाँ नहीं बिल्कुल। वहां पे मैंने पहली दफा, क्योंकि हमें पता था पढ़ते हैं, लेकिन वहां हमने जमात के साथ पढ़ी है नमाज। तो हम्म हमें फिर वहां पे मुझे फील हुआ कि हाँ, इन्होंने एक वितर पढ़ा। तो बाद में हमने बात की, वो बुक्स में मैंने पढ़ा तो वहां के एक वितर भी पढ़ा जाता है ना। हम्म वो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने वहाँ जमात के साथ पढ़ी ना, तो उस तरह वैसे तो हम लोग घरों में पढ़ते हैं नमाजें ना। तो वो रमजान में वहां पर हमने जमात के साथ पढ़ी है, तो वहां पे उन्होंने तरावी के बाद एक वितर पढ़ा ना। वो चीज हमें उस जमात के साथ मैंने पहली दफा देखी ना। सही। मुझे था कि चलो ये मैं पढ़ा हुआ था बुक्स में, हम्म एक ये पढ़ा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने खुद पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये भी होता है। जिस हम्म तरह इमाम शाफी का है, ये सारे इमाम काबिल एहतराम है, हम्म उनकी शानें बड़ी हैं, अल्लाह ने उनके नाम बड़े रखे, बुलंद किए हुए हैं। तो वो गया कि 8 भी पढ़ी जाती हैं, पढ़ते हैं, वो भी है, वो सारी सारी चीजें ठीक है। हम तो सारे इमामों को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद फारूक, आप मुझे जो है वो सुना दीजिए रोजा रखने की और रोजा इफ्तार करने की दुआ। अनम्यूट हो जाइए। वबिस्सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। ठीक है। और अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व लका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बारकल्लाह। अच्छा ज़हरा, मैं आपसे इंशाल्लाह कल जरूर सुनूंगी। आप दुआएं याद कर लीजिएगा, जो नए मजीद 2 दुआएं दी गई हैं मोहम्मद फारूक, उसको भी याद कर लीजिएगा। आज की जो हमारी दुआ है वो एक नया फल खाने की है और एक शब कदर की आखिरी अशरा आखिरा जो है उसमें पढ़ी जाने वाली दुआ अल्लाह है। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना इंशाअल्लाह। अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी। जी चलो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू दूसरी अन्नी वाली या है गफूर या गफूर रहीम। जी अल्लाहुम्मा बारिक लाना फी समरिना व बारिक लाना फी मदीनतिना व बारिक लाना फी साइना व बारिक लाना फी मुद्दीना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चल, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीका लक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।